ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ولا وزير له ولا نظير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھ لیجیے. میں یوں سمجھتا ہوں جہاں پر میرے آقا کا ذکر نہ ہو وہاں پر خدا کی رحمت نہیں برستی. یقیناً جہاں پر میرے آقا کا ذکر نہ ہو وہاں پر رب کی رحمت نہیں برستی. اللہ نے اسی لیے ہر جگہ پہ اپنے ذکر کے بعد اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے. اپنے ذکر کے بعد اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے. اللہ اکبر اپنی بڑائی بیان کی. پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے محمد کبریا کا، محمد مصطفیٰ کا، احمد مجتبیٰ کا، امام الانبیاء کا، اکمل الانبیاء کا، افضل الانبیاء کا فرمایا کہ اطیب الانبیاء کا، محمد مصطفیٰ کا، مدنی تاجدار کا، آقا نامدار کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور آپ کا ذکر اپنے بعد رکھا. کہو سبحان اللہ. اور ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں. یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت. درود شریف پڑھی. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. 100 برس کا پل کی قدر نہیں. اگر کامران کو پتہ ہوتا کہ اس راستے پہ جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے یا مجھے موت آ جائے گی تو مجھے یہ بتلائیں، وہ کبھی اس راستے پہ جاتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. 100 برس کا پل کی قدر نہیں. کوئی علم نہیں موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کوئی خبر نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر واضح طور کے اعلان ہے، فرمان ہے. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا جنہیں میریاں تو میرے سونے دیاں گلاں ہوندیاں پھریاں ہوئے نا، قرآن دی تلاوت ہوندی پھری ہوئے. فرمایا اس ٹائم چپ کر کے بیٹھے کرو. کیا کرو؟ بولو چاہ چپ کر کے بیٹھے کرو. یا اللہ کیوں اساڑے پھوٹے قسم دے فون بھی آنے کے کراں اللہ دا چپ کر کے باسو. بڑا بھی میں وڈیرا بھی میں بیٹا بھی میں پیا، ساری کائنات دا مالک بھی میں، ساری کائنات دا خالق بھی میں. او پکار کو سنن والا بھی میں، تن پیدا کرن والا بھی میں. تواڈے تمام تر آزاد تواڈے پرسے
تواڈے جسم تواڈے اجسام سارے دے سارے میرے اندر چل رہے ہیں، تواڈے دماغ دی فرقی میرے ہاتھ دے کنٹرول دے وچ ہے۔ فرمایا تسی ویندے ہو تو تواڈی بینائی ویکھن دی طاقت میں آپ دتی ہوئی، جس طرح چاہواں صرف کر لے میں جس کو عطا کرا، جس کو دل چاہے میں عطا کر دے۔ فرمایا میں خود خدا ہاں، میں خود خدا ہاں، میری طبیعت چاہے تو میں آدم کو صفیہ اللہ بنا دے، میری طبیعت چاہے تو ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دے، میری طبیعت چاہے تو اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دے، میری طبیعت چاہے تو میں ابراہیم کو آکھا کہ نمرود دی اگ چھلانگ مار دی۔ فرمایا میری طبیعت چاہے تو اسی ابراہیم دے کولو ابراہیم دی تیز دھار چھری جو اسماعیل ذبیح اللہ کو بچا لے۔ فرمایا میری اپنی طبیعت ہے، میری اپنی طبیعت ہے کہ میں موسیٰ کو اسی سمندر اسی دریا دے وچ 12 راستے عنایت فرما دیواں۔ میری اپنی طبیعت ہے کہ اسے سمندر دے وچ میں فرعون کو ڈبو دیواں، پھر ڈبو کے ان دیوار دیواں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ فرمایا قیامت تک واسطے نشانی بنا چھوڑا۔ فرمایا پانی بھی نہ رکھے، زمین بھی نہ رکھے، رب دے درمیان دے وچ خلا دے وچ پیا رہے۔ فرمایا کہ قیامت تک اس دا جسم پیارا سی، نہ زمین اس کو دفن کر سکسی نہ ہی کوئی انہوں ختم کر سکسی۔ فرمایا ایک بہت بڑا ظالم ہے، ایک آئی بہت بڑا ظالمہ جنہیں میں پیسہ روپیہ دیتا، میرے خلیل نمرود نے بہت بڑی انتہا دا ظلم کیتا۔ ایسا کیا میں انا ربکم العالی، میں تھوڑا ربا، میں سجدہ کیتا کرو۔ میرے خلیل فرعون میں کیتا ہے، اسی آکھا میں تھوڑا ربا، میں سجدہ کیتا کرو، میں تو کھوینا پھوینا۔ فرمایا توانوں میں موت دیتی، عبرتناک موت دیتی۔ فرمایا قیامت تک آنے والے انسان سن لو۔ فرمایا جنہ دنیا کے اندر انسانوں تے ظلم کرے سی، اپنی جان تے ظلم کرے سی، کوئی بھی گناہ کرے سی، فرمایا کل قیامت والے دن میں او دا اجر اس کو ضرور دے سا، او دا بدل اس کو کوئی نیکی کرے سی تو نیکی دا بدل بولو نیکی ہے، تے بدی دا بدل بدی ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات دے نال اگر اسی پیار محبت دل وچ عشق پیدا کرساں اللہ دا، تو اللہ دی رحمت اترسی۔ کیوں اترسی؟ اللہ دی رحمت۔ جو اسی اللہ دی نافرمانی کراں تو رحمت اترسی نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑی رحیم ذات ہے، جس طرح کہ اس نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا نا، بہت رحیم ذات ہے۔ اور میرے اللہ تعالیٰ دی آپ ہی رام مجوسی ہاں سارے پتہ تو سا لوگوں نے واقعہ سنا ہو سی۔ رام مجوسی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ انم خواب آیا، خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی۔ امام الانبیاء، سردار الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، آقا انعامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ او میرے غلام، فرمایا فرتے جنہیں تو بنی تو فرمایا رام مجوسی کو میرے سلام دے دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اٹھے بڑے پریشان حیران کہ رام مجوسی وہ ہے جس جا بڑا گناہگار کوئی نہیں، اور اللہ دے محبوب دے میں سلام دے کے بنیا ایک کی بھی گل دے۔ اللہ اکبر۔ بڑے پریشان۔ دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے، تشریف لے، فرمایا رام مجوسی نے ایک پتری فلا جگہ تو دا ٹھکانے یوں جا کے میرے سلام دے بھی۔ حضرت چلے واپس لوٹے، حضرت نے فرمایا رام مجوسی کا گھر ایو ہے جی، ایو ہے جی۔ بے رام مجوسی دسا کی تیری ایو جی نیکی کیتی جو رب دے ہاں اتنا مقام پہ گیا، دسا کوئی نیکی کیتی ہے؟ آکھا جی میری 6 دھیاں ہم۔ کتنیاں؟ گناہ بھی دیکھو، میری کتنے دھیاں؟
6 دھیاں میں میرے 5 پتر ہن میں انہاں 5 دھیاں دے مقابل کوئی مرد سونا نہ لگا میں آکھا چلو بھیرنا دی بھراواں نال شادی کر چھوڑا آنکھو دا حول ولا قوت الا باللہ حضرت بڑے غصے سے فرمایا یہ بھی کوئی نیکی ہے کہا جی میری طبیعت تھی ان جیسا کوئی مل نہیں رہا تھا تو میں نے اس وجہ سے ان کا نکاح ان کے بھائیوں کے ساتھ کر دیا یہ عجیب بات ہے یہ تم نیکی سمجھتی ہو کہا چھٹی بہن ہاں چھٹی بیٹی میری بچ گئی تو میں نے دیکھا کہ یہ بھائیوں کے مقابل بھی خوبصورت فرمایا اس کے لائق نہیں ہے تو اس کی چمک اس کی خوبصورتی چاند کی روشنی کی طرح تھی فرمایا اس کی شادی میں نے اپنے ساتھ کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ نیکی کی تم نے حضرت غصے میں آ کر اٹھ کر جانے لگی تو کہا بیٹھو ایک اور بات ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے شاید وہ نیکی نہ ہو شاید وہ نیکی ہو تمہارے ہاں یہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں بلکہ سب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کا خیال رکھا کرے اور دوسروں کا بھی خیال رکھا کرے کہا جب میں نے بڑی بیٹی سے شادی کی تھی نا رات کو ایک عورت آتی اور میرے دیے سے دیا جلا کر لے جاتی بار بار آ رہی تھی میری سہاگ رات میں مجھے بڑی پریشانی ہوئی میں نے اس کا پچھوڑا کیا اس کے گھر سے مجھے آواز آئی کہا کہ میرا پڑوسی ہے فرمایا کہ میرا پڑوسی اگر مجوسی نہ ہو گیا تو میں انہیں کلو تارے واسطے مانگ لینا تسارو وہ نہیں میرا لگنا مجوسی ہے میرا پڑوسی مجوسی ہے میرے نام کمرہ مجوسی ہے اگر کوئی مسلمان ہو گیا محمد رسول اللہ کا خلاف ہو گیا تو اس وقت میں توڑے کلو منگل واسطے تیار ہوا ہے اس مجوسی کلو پر موت آ سکتی میں موت آ سکتی بھکیا لیکن اس مجوسی کلو میں لگنا دوبارہ نہ کرے گی آنکھ سبحان اللہ ایسے ایمان پختہ مجوسی جو ہے کافر کو منگنا نہیں اساڑے تو میں نہ دیو چاہ کیا کریں دے میں نہ بے دیو چاہ وعدن لے لو اللہ دا کاش پاکستان میں چھوڑ کے دیا کہ نہ منگیا میں کل منگ لینا میں تندے چھوڑا آج تک سمجھ نہ آئی بولی کون دیوانا نہ کون بولو بولو دیوانا نہ کون زمین آسمان نو بڑھانا نہ کون سورج چند ستارے نو روشنی دیوانا نہ کون اللہ اکبر اساڑی کوئی معمولی بھی قیمت نہیں محترم میں بات اندر اپنے واقعے کی طرف لوٹ آسا معمولی بھی قیمت نہیں ہے کوئی بھی انسان چیز بنائے نا انہوں متعارف کرن واسطے انہی طبیعت چاہتی کہ میں تعارف کراما ادھا میں کیا کروں تعارف کراما کار آلے کار بنائی تو اس کی طبیعت کی تھی انہوں نے متعارف کرا تاکہ لوگ خریدیں لوگ دیکھیں میرے ایک نام بڑھے موٹر سیکل آلے موٹر سیکل بنایا موبائل آلے اپنا موبائل بنایا حتیٰ کہ تمام تر اشیاء بنایا فرمایا کہ دل چاہتا اتنی سونی شہر بڑی دا تعارف کراما اللہ فرمایا میری ساری تخلیق دے وچوں ساری مخلوق وچوں میں بڑھایا سونا محمد مصطفیٰ فرمایا میرا دل کیتا کہ میں پوری دنیا دے دا تعارف کراما آخو سبحان اللہ رب نے خود تعارف کرایا رب نے خود تعارف کرایا آخو سبحان اللہ اللہ اکبر اسی اس محبوب دے امتی ہاں جنہ دے قدمہ دے اندر جڑے جڑے آئے ایمان دی حالت اللہ تعالیٰ دی ذات میں رضی اللہ عنہ و رسول سرٹیفکیٹ دنیا کے عطا فرمائے سونا صدیقہ یہ جڑا ابو جہل ہے نا ابو جہل یہ بڑا شاطر ہے بڑا کیا ہے شاطر ہے میرے پاک پیغمبر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرن دی انتہا کر چولی یہ بھی بڑی بہت بڑا گناہ ہے یہ کسی کو تنگ کرنا نا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ گل سمجھ لے گئے یہ انسان کو عرش تو تلا رہا ہے یہ ویڈیائی ہوتی تکبر جی اسی کون آ جی
اسی جی ملک ہونے آنی تسی کون جی اسی جی امان ہونے آنی اسی فلاں ہونے اللہ در میری ساری مخلوق کو ہکو جی ہو جے میں مرضی آتے رہا جے میں میرے سامنے ہکو میرے سامنے ہکو ہونڈا دی کار ہوئے چاہے 18 ماڈل ہوئے چاہے 19 ماڈل ہوئے چاہے 13 ماڈل ہوئے وہ اس گال تو منکر نہیں ہو سکتے کہ ساڑی دی ان آنکھنا گڑی اسا دی ایو ماڈل ہے ساڑی یہ ساڑھے واسطے ساری ہیں کو جی کیونکہ ہونڈا دی ہے لیکن انہاں دی ترتیب وچ انہاں دے حساب وچ انہاں دے اوصاف کے اندر فرق ہے 1800 سی سی جڑی ہے گڈی وہ 1800 سی سی ہے جڑی 1300 سی سی ہو 1300 سی سی ہے ہاں فرق ہے ان دی اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنی مخلوق کے اندر فرق بنایا جڑے انسان عالم ہیں انہاں دا مقام بلند ہے جڑے عالم نہیں انہاں دا مقام انہاں تو گھٹ ہے فرمایا جڑے حافظ قرآن بن گئے فرمایا وہ دنیا کے اندر مقام لے گئے آخرت کے اندر بھی مقام لے گئے جڑے انہاں نے خدمت گزار بنا دیتے فرمایا انہاں نے کل قیامت والے دن میں اللہ رب العزت کی ذات جنت عطا فرما سکتا صرف حافظ قرآن عالم کی خدمت کرنے سے میں سٹیج محمدی پہ بیٹھا ہوں یہ میری ویڈیو پتہ نہیں کہاں تک جائے گی میں دلیل سے بات کیونکہ میں قاری عبدالرحمن بلبل پاکستان کا الحمدللہ میں پوتا ہوں مستند اور پکی بات کرتا ہوں مستند اور پکی بات کرتا ہوں نہ آج تک کتاباں رٹیاں نہ رٹے گانے آندے کوئی کتاب تو پڑھ کے نہیں اللہ نال گل کر کے آنے یا اللہ تیرے نام دا ڈنکا بجان جا رہے ہیں تیرے نام دی بلندی واسطے میں پہ حضور دی تعریف کرن واسطے جا رہے ہیں آپ کو سبحان اللہ اکبر حمدن کثیرا انہاں دا مقام بڑا بلند کس کا میں تم قرآن مجید کی دلیل دینا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم